الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیغوں کے حوالے سے صیغوں کی پہچان کیسے کی جائے، صرف کی تحقیق کیسے کی جائے، اس حوالے سے ایک جنرل پرابلم سامنے آتی ہے۔ طلبہ کو حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان میں دقت ہوتی ہے، تو یہ بالکل واضح انداز میں آپ نے ان کو سمجھانا ہوگا کہ حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کا ایک ہی اصول ہے۔ بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل بحث نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے فا عین لام نا۔ فا عین لام کے ہم وزن جو الفاظ آ جائیں گے وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے، ان کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ صرف کے حوالے سے بھی ایک وضاحت ذہن میں رکھیں، ہو سکے تو طلبہ کو بھی جن آ، الفاظ میں آپ یہ بات سمجھا سکیں انہیں سمجھائیں کہ جی صرف بنیادی طور پہ ایک ایسا فن ہے کہ جس میں قیاس آرائیاں نہیں چلتی نا۔ آپ اپنی مرضی سے صیغے نہیں بنا سکتے، آپ اپنی مرضی سے صیغے ترتیب نہیں دے سکتے، بلکہ آپ پر لازم ہوگا کہ عربوں کے یہاں سے جو صیغہ جیسا استعمال ہوا ہے اسے اسی انداز میں استعمال کریں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی باب استفال سین اور تا کو بڑھانے سے بن جاتا ہے، یا باب جو ہے افتعال تا اور الف کو بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ نہیں ہے اپنی مرضی سے ضربا، نصرا، سمیا، فتحا سب کے باب استفال اور باب افتعال بنانا شروع کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ضروری ہوگا کہ جس مادے سے اگر ضربا سے باب استفال عربوں نے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں ایسا۔ اگر عربوں نے جو ہے باب افتعال نصرہ کے مادے سے استعمال کیا ہے تو پھر آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن خود سے آپ کو پتہ چل گیا یہاں تا بڑھاتے ہیں یا سین بڑھاتے ہیں یا واو بڑھاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں یا لام کو ڈبل کر دیتے ہیں یا عین کو ڈبل کر دیتے ہیں، تو اس طرح یہ مختلف ابواب بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو لازم ہوگا کہ آپ عربوں کو اس میں فالو کریں، عربوں کو دیکھیں کہ عربوں میں کون سا مادہ کس باب میں استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میں بہرحال ابھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان کو یہ بات آپ نے باقاعدہ ایک دن ٹاپک کے طور پر ایک دن موضوع بنا کے سمجھانی ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی پہچان کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے فا عین لام۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم افعال متصرفہ یا اسماء متصرفہ میں حروف اصلیہ کی پہچان کرنے جاتے ہیں، تو ان کو بتانا ہوگا کہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ اس مادے کے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب پر، وہاں جا کے ہم دیکھیں گے فاعل لام کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم اس کو مجرد یا مزید فی قرار دیں گے، ثلاثی مجرد یا ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد یا رباعی مزید فی۔ یہ تو ہو گیا اسماء متصرفہ کا حال، لیکن اگر اسماء متصرفہ نہیں ہیں بلکہ وہ اسماء جامدہ ہیں، جیسے زید ہے، زید کسی سے تصریف کر کے نہیں بنا، بکر ہے، عمر ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی، یا اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی پہچان کیسے ہوگی، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مختلف اوزان یاد کرنے پڑیں گے۔ ثلاثی کے اسما کے اوزان کیا ہوتے ہیں، رباعی کے اسما کے اوزان کیا ہوتے ہیں، خماسی کے اسما کے اوزان کیا ہوتے ہیں، تو ان اوزان کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ ثلاثی مجرد کون سا ہے اور ثلاثی مزید فی کون سا ہے، رباعی مجرد کون سا ہے اور رباعی مزید فی کون سا ہے۔ اس کا بھلے آپ ایک خاکہ تیار کر لیں، کیونکہ وہ ایک مطلب بہت زیادہ اس میں رد و بدل نہیں ہونی، وہ ایک ہی ہے نا۔ وہ اگر زیدن کا اگر جو ہے وہ فعلن وزن ہے تو وہ فعلن ہی رہے گا۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ اگر ثلاثی میں جاتے ہیں تو 30 40 50 تک وزن مل جائیں گے، ان کو آپ ایک جگہ جمع کر کے اس کا ایک نقشہ بنا کے رکھ لیں۔ یہ رباعی کے آپ کو مل جائیں گے کوئی 15 20 وزن، وہ آپ رکھ لیں۔
خماسی کے مل جائیں گے تھوڑے سے، ان کو آپ جمع کر کے رکھ لیں تو آپ وہاں سے فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ آ، مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ باقی جو متصرفہ ہیں ان کا اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا ایک ہی قاعدہ ہے، ان کا ایک ہی کلیہ ہے۔ ان میں جو ہے آپ نے سیدھا چلا جانا ہے اس صیغے کے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب پر۔ وہاں آپ کو جو صورتحال نظر آئے، اگر آپ کو دکھ رہا ہے نصرہ ہے اس کا واحد مذکر غائب، تو آپ اس کو مجرد بنا دیں گے، جیسے ناصر منصور۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مجرد ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو بیک اپ ہے وہ ناصرہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ مستنصر ہے، کسی کا نام مستنصر ہے، تو اب آپ اس کے جب واحد مذکر غائب پر جائیں گے تو وہ اس تنصر آپ کو نظر آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید فی ہے۔ تو آپ نے کسی بھی اسم یا فعل جو کہ متصرفہ ہے، جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن سے صیغے نکلتے ہیں، جو مصدر سے ماخوذ ہوئے ہیں، مشتق ہوئے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، ایک ہی اس کا پتہ ہے، ایک ہی ایڈریس ہے، اور وہ ہے فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ وہاں جا کے آپ چیک کریں گے کہ اس کو میں نے مجرد بنانا ہے یا مزید فی بنانا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو متصرفہ نہیں ہیں، وہاں ہمیں جو ہے کچھ اوزان جمع کر کے رکھنے ہوں گے، کچھ اوزان جو ہے اپنی نظر میں رکھنے ہوں گے، یاد ہو جائے تو فبیہا، ورنہ ان کو کہیں ایک جگہ یکجا کر لیں، اور پھر وہاں سے ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔